سوال بڑا درد والا ہے کہ اگر آپ کا بھتیجا، بھانجا، بیٹا، بھائی اگر آپ سے پلٹ کر یہ پوچھتا ہے کہ میں نے تو آج قرآن کمپلیٹ کر لیا ہے، آپ مجھے بتائیے آپ نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو باپ اپنے بچے کی نظر میں تو گرے گا نا حضور والا کہ میرا بیٹا مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بابا آپ نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، اور آپ قرآن نہیں پڑھے علی جان، تو ابھی کیا جواب دینا اپنے بچے کو؟ آپ کے بچے کے ہاتھ میں تو سند آ گئی، اس نے کہا حضور میں نے تو 30 پارے پڑھ لیے قواعد اور مخارج کے ساتھ، آپ نے پڑھا اور آپ کی عمر 40 سال، بچہ آپ کا 10 سال کا، آپ کی عمر 50 سال، بچہ آپ کا 15 سال کا، کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا فرق ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ باپ اپنی نگاہوں میں گر جائے گا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ تو میرا عزیز دوستو، یہ قرآن ہے، سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ آپ کہیں بھائی بچے تھے پڑھ لیتے، اب بڑے ہو گئے، اب کہاں ٹائم ہے، اب کہاں وقت ہے؟ وقت بھی ہے تو پڑھنے جائیں گے تو قاری صاحب نہیں کہیں گے وائٹ داڑھی لے کر قرآن پڑھنے آ رہا ہے، اتنی عمر لے کر قرآن پڑھنے آ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جہاں بندہ تھوڑی سی اپنی عزت کو ختم کر لے، اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے۔ یہاں بندہ سوچے کہ ٹھیک ہے ان کو جو سوچنا ہے سوچ لیا جائے، میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ کل اللہ نے پوچھ لیا نا، بتا تو زندگی کے کتنے سال گزار کے آیا؟ کہا مولا 65 سال گزار کے آیا، قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کہا نہیں مولا قرآن نہیں پڑھا، میں تو 4 کل سورہ فاتحہ یاد ہے مجھے، تو 30 پارے نہ پڑھ کے اللہ کے سامنے رسوا ہو گئے۔ اس وقت تو موقع بھی نہیں کہ جا دنیا میں جا پھر قرآن پڑھ لے، آج تو موقع ہے حضور والا۔ تو آپ یہ نہ سوچے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ دعوت اسلامی نے تو الحمدللہ بالغان مدرسوں کا جو ہے وہ ایک سلسلہ جاری کر رکھا ہے، آپ ادھر جائیں اور جا کر آپ مدرسے پڑھیں۔ آپ کی عمر چاہے کتنی ہے، وہ جو مدرس ہے وہ آپ کو جو ہے وہ حقیر نگاہوں سے نہیں دیکھے گا، وہ آپ کو جو ہے بے عزتی والی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا کہ یہ چاچا پڑھنے آ گئے 50 سال کے، ان کا کام ہے وہ رات کو بیٹھے عشاء کے بعد بڑے لوگوں کو پڑھانے کے لیے ہے۔ تو میں آپ تمام کو دعوت دے رہا ہوں، آپ کا بچہ تو پڑھ دیا ہے، آپ بھی قرآن پڑھیں حضور والا۔ اور آپ کو میں کہوں خدا کی قسم، فخر کیا ہے؟ فخر یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں اچھا مخارج اور قواعد کے ساتھ، تو میں کہتا ہوں کیوں آپ اپنے بچے کے لیے کسی قاری صاحب کو بلا رہے ہیں؟ وقت نکالیں، اپنے بچے کو خود قرآن پڑھائیں، اپنے بچے کو آپ خود قرآن پڑھائیں۔ آپ کا بچہ کل کو معاشرے میں کہے گا کہ میرا قاری صاحب کوئی اور نہیں، خود میرے والد محترم ہے، میرے باپ نے مجھے قرآن پڑھایا ہے۔ آپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہوگا، آپ کا سر بلند ہوگا کہ الحمدللہ میں نے اپنے بچے کو قرآن کریم فرقان حمید پڑھایا ہے۔ کیوں آپ قاری صاحب ہائر کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں نا حضور۔ ہم قاری صاحب اس لیے ہائر کرتے ہیں کیونکہ میں اس قابل نہیں کہ میں قرآن پڑھا سکوں، تو آپ بھی پڑھیں حضور۔ جہاں طلبہ نے قرآن ختم کیا ہے، جہاں آپ میں نہیں پڑھے ہوئے جو بھی پیرنٹس آئے، اس کے علاوہ جو بھی احباب میرے بیٹے ہیں، ان کو میں گزارش کرتا ہوں قرآن اگر نہیں پڑھے ہوئے آپ قرآن پڑھیں، اس لیے کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم فرقان حمید کی کئی ایک آیت مبارکہ جو قرآن کریم فرقان حمید کی شان میں نازل فرما رہا ہے۔ تو میرا عزیز دوستو، قرآن سے محبت کریں، قرآن کریم فرقان حمید کی جتنی ہو سکے اتنی کثرت سے تلاوت کریں۔ جس گھر میں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو نحوست سے دور کرتا ہے اور اس گھر پر رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرما رہا ہوتا ہے۔ گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں، فساد چل رہے ہیں، آپ کو آسان وظیفہ بتا رہا ہوں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیجئے، قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اتنا بابرکت اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے، اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے کہ یہ ہدایت بھی ہے، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ میرا گھر زحمت سے رحمت والا بن جائے، آج میرے گھر میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں، جو فساد ہو رہے ہیں یہ فساد ختم ہو جائیں، تو میں کہتا ہوں آپ خود قرآن کریم پڑھنا شروع کریں، اپنے گھر والوں کو کہیں کہ بھئی قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس لیے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو رحمت بنا کے نازل کیا ہے۔ تو جو رحمت کا ذکر جب اپنے گھروں میں کرے گا، اللہ خود ہی رحمتوں کا نزول گھر پہ برسا رہا ہوگا۔ تو ہم سب کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اگر قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو ہم سب نے قرآن پڑھنا بھی ہے، اور اگر آپ کے بچے قرآن اب تک نہیں پڑھے تو ان کو قرآن پڑھانا بھی ہے۔